حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ایک جنگل میں تھا، اس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ اس آواز کے بعد فوراً وہ بادل کی طرف چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب پانی برسا اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا۔ یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ وہ پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا بیلچے سے اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس بادل میں سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے دو، اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا۔ تم اس باغ میں ایسا کیا کام کرتے ہو کہ یہ حکم ہوا؟ باغ والے نے کہا کہ جب تم نے یہ سب کہہ دیا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں اس کے اندر جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوں، یعنی اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دے دیتا ہوں، یعنی صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ میں باغ کی ضروریات میں لگا دیتا ہوں۔ تو دیکھیں، اس واقعے سے، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام پر 1/3 صدقہ کرنے یا کچھ بھی صدقہ کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے، یا اللہ کی طرف سے کتنی برکت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت خود اس باغ کی 1/3 پیداوار صدقہ کرنے کی وجہ سے تمام باغ کے دوبارہ پھل لانے کے انتظامات کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک اور بہترین سبق حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مقرر کر لینا زیادہ مفید ہے۔ اور تجربہ بھی یہی ہے کہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو پھر خیر کے مصارف اور خرچ کرنے کے لیے مواقع بہت ملتے ہیں۔ اور اگر یہ خیال کرے کہ جب کوئی کار خیر ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا، تو اول تو کار خیر ایسی حالت میں بہت کم سمجھ میں آتے ہیں، اور ہر موقع پر نفس اور شیطان یہی خیال دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری خرچ تو ہے نہیں۔ اور اگر کوئی بہت ہی اہم کام ایسا ہو جس میں خرچ کرنا کھلی خیر ہے تو اکثر موجود ہی نہیں ہوتا، اور موجودگی میں بھی اپنی ضروریات سامنے آ کر کم سے کم خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اور اگر مہینے کے شروع ہی میں تنخواہ ملنے پر ایک حصہ علیحدہ کر کے رکھ لیا جائے، یا روزانہ تجارت کی آمدنی میں سے صندوقچی کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اس میں مقررہ مقدار ڈال دی جائے تاکہ یہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو پھر خرچ کے وقت دل میں تنگی نہیں ہوتی، اس کو تو بہرحال وہ مقدار خرچ کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ بہت مجرب نسخہ ہے، جس کا دل چاہے کچھ روز تجربہ کر کے دیکھ لیں۔